اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 8، 9، 10، 11، 4 آیت ہے۔ آیت نمبر 8، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ كيف وَإِن يَظْهَرُوا علیکم، کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، کہ مطلب ہاؤ کین اٹ بی کہ ان لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ جو لوگ مشرکین جو لوگ ہیں، کہ ان کے ساتھ میں تمہارا معاہدہ ہو۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا علیکم، کہ اگر ان کو تمہارے خلاف موقع ملے گا تو وہ موقع وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو تمہارے پر ان کو جب بھی کوئی بھی مطلب ان کو موقع ملے گا تو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کہ تم پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ ان کو چھوڑ دو یا ان سے کوئی قرابت داری۔ لا یرقبو، چاہے تمہاری ان کے ساتھ رشتہ داری ہو، فیکم الا ولا ذمہ، اور یا پھر تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو، ٹریٹی ہو، تو بھی کہ وہ لوگ کسی بھی چیز کو کوئی کچھ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ ان کو صرف جب بھی ملے گا کوئی بھی موقع تو وہ تمہارے اوپر مطلب لپکیں گے، اور تم جو بھی مطلب تمہارا نقصان کرنا ہے وہ کریں گے، ٹریٹی کو بھی توڑ دیں گے جب بھی توڑنا ہے۔ یردونکم بے افواہہم، تو اب وہ میٹھی میٹھی باتوں سے اگر یردونکم یعنی تم کو بہت پلیز کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، بے افواہہم یعنی منہوں کی پھونکوں سے، یعنی کہ باتوں سے، یعنی جو بات ہم کرتے ہیں وہ منہوں کی پھونکے ہیں نا، تو اپنی منہوں کی یعنی جو باتیں ہیں ان باتوں سے تم کو مطلب چاپلوسی کر رہے ہیں۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، جبکہ ان کا دل جو ہے، ان کے دل جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے، یعنی کہ جو وہ منہ سے چاپلوسی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، دلوں کے اندر وہ بات نہیں ہے، دلوں کے اندر تو مطلب سب بیر بھرا ہوا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت وہ ہے جو فاسقین لوگ ہیں، یعنی بہت ہی وکڈ لوگ، بہت ہی مطلب فساد مچانے والے فاسق لوگ۔ How can there be such a covenant, seeing that if they get advantage over you, they respect not in you the ties either of kinship or of covenant? With fair words from their mouths they please you, but their hearts are averse from you, and most of them are rebellious and wicked۔ اس کی دو نوٹس ہے، 1256 and 1257۔ 1256، the exceptions having been stated parenthetically in verse 7، یعنی وہی ہم نے جیسے 7th verse جو تھا اس کے اندر بھی یہ کیفا سے جو سٹارٹ ہوا تھا نا، the indictment of the general mass of pagan tribes is now set out briefly but fully and convincingly۔ تو اب جو یہ مطلب مشرکین لوگوں کے جو قبیلے ہیں، تو اب اس کے تعلق سے یعنی کہ مطلب پوری بات جو ہے وہ اب ظاہر ہوئی ہے، اور وہ بھی پوری تسلی بخش، یعنی آفٹر دیٹ کائنڈ آف بیہیویئر، کہ جو بتا دیا گیا کہ ان کا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہے یا وہ کیا کرتے ہیں، تو دیٹ کائنڈ آف بیہیویئر ہاؤ کین ٹریٹی بی پاسبل ود دیم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو جب دل میں آئے تم اس کو ٹریٹی کو توڑ دو، معاہدے کو توڑ دو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ جو ان کا بیہیویئر ہے ان کے ساتھ ٹریٹی کیسے پاسبل ہے؟ The counts are, number 1, that whenever they got a slight advantage, they disregarded the ties both of kinship and of covenant as against the Muslims because of their faith۔ تو جب بھی ان کو موقع ملا، یعنی کہ اس کے پوائنٹس دیے جا رہے ہیں، کاؤنٹس دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا بھی موقع ملتا ہے تو پھر وہ رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کرتے،
کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتے, اور مطلب نہ تمہارے سے معاہدہ کیا ہوا ہے اس کی بھی کوئی ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی, اور وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے بالکل مطلب کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جو بھی ان لوگ کر سکتے وہ کرتے ہیں, کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے فیتھ اور ایمان کی وجہ سے تو ان کے ساتھ وہ لوگ یہ سب چیز کرتے ہیں. thus proving doubly treacherous. تو اب یعنی کہ وہ لوگ مطلب بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں, ڈبل دھوکے باز ہے, کیونکہ نہ تو انہوں نے رشتہ داری کا لحاظ رکھا, نہ ہی انہوں نے معاہدے کا لحاظ رکھا. اس کے جو اصول جو بھی اس کے ہے وہ بھی اس لوگوں نے یہ نہیں کہ اس کو نبھائے, اس کو توڑ دیا. پھر نمبر 2 جو ہے اس کا پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ یہ ہے that they spoke fair words, کہ وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, but had venom in their hearts, مگر ان کے دلوں کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. تو میٹھی بات زبان سے ہو, زہر تو دل میں بھرا ہوا ہے نا. نمبر 3 that their attitude was one of rebellion against their plighted word, یعنی کہ ان لوگوں نے جو بھی وعدے کیے جو بھی کیے لیکن وہ دھوکے باز دغا باز لوگ ہیں, فاسق لوگ. نمبر 4 that they disregarded the solemn words of Allah, اور اللہ کے جو یہ مطلب یہ solemn words ہے, اللہ کے قرآن کے الفاظ جو ہیں اتنے محترم, اتنے سیکرڈ, تو اس کو بھی انہوں نے مطلب کوئی اس کی اہمیت نہیں کی, انہوں نے اس کی کوئی عزت بھی نہیں کی. فار سم میزریبل ورلڈلی گین, کیونکہ ان لوگوں کو دنیاوی جو بھی فائدہ تھوڑا بھی ملا تو اللہ کے ان چیزوں کو جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ یہ لوگ اس کو بیچ دیتے ہیں, اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں, اللہ کے کلام کو بیچ دیتے ہیں تھوڑا سا دنیاوی فائدے کے لیے, کہ یہ آیت کینسل کر دو, وہ آیت کینسل کر دو. یہودی اور یہ سب بھی تو کر ہی رہتے نا. پھر اس کا کاؤنٹ نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ that they tried to prevent other people from coming to the way of Allah, کہ انہوں نے مطلب جو دوسرے لوگ جو اللہ کی راہ میں آنا چاہتے ان کو بھی روکا, خود بھی رکے لیکن دوسروں کو بھی تو روکا نا, کہ تو اللہ کے راستے میں آنے سے ان کو اٹکایا ان لوگ نے. The first clause is repeated again at the last clause. تو پہلی جو بات تھی وہ پھر سے ریپیٹ ہوئی ہے to emphasize their double treachery, اس لیے کہ اللہ کو ان کی ڈبل دھوکے بازی کو ابھارنا تھا, بتانا تھا, اینڈ راؤنڈ آف دا آرگیومنٹ, اور پھر یہ کہ اب اپنی بات کو پوری کمپلیٹ کر دینی تھی. تو وہ چیز کو دوبارہ اللہ نے اپنی آیت میں دہرایا. اس کی سیکنڈ جو نوٹ ہے 1257, among the Arabs the ties of kinship were so strong as to be almost unbreakable, یعنی عربوں کے اندر یہ بات تھی کہ رشتہ داری کا وہ لوگ کبھی بھی اتنا مطلب اس کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا, ایک دم اسٹرانگ ہوتا تھا کہ اس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا تھا. The pagan Arabs went out of their way to break them in the case of the Muslims, لیکن جیسے جیسے لوگ مسلمان بنتے گئے, جس کے ٹرائب میں سے, جس کے خاندان میں سے, تو وہی مشرکین عرب جو تھے, یعنی وہی تو عرب ہے جو اپنے رشتہ داری کو کبھی نہیں توڑتے تھے. اب سوچو صرف مسلمان بننے کی وجہ سے انہوں نے اس کو بھی توڑنا شروع کر دیا, کہ who were kith and kin to them, کیونکہ وہ ان کے قرابت دار تھے. Besides the bond of kinship, there was the further bond of their plighted oath in the treaty, یعنی ایک تو ان کی رشتہ داری کا ان کا بانڈ جو تھا, لیکن دوسرا ان کا جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس میں جو بھی اوتھ لے کے جو بھی باتیں کری تھی کہ بھئی اب یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, تو وہ بھی تو توڑا انہوں نے. They broke that oath, انہوں نے وہ بھی توڑ دیا, because the other parties are Muslims, just because, کیونکہ مسلمز ہے نا, توڑ دو, کوئی فرق نہیں پڑتا, کرو جو کرنا ہے کرو. آیت نمبر 9, اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون. تو اللہ یہاں کہتا ہے اشتروا, یعنی کہ بیچ دیتے ہیں, بے آیات اللہ, اللہ کی آیات کو, ثمنن قلیلا, بہت ہی ایک دم بولتے نا چھوٹی, ایک دم میزریبل پرائز کے لیے, یعنی بہت ہی معمولی قیمت کے اوپر اللہ کی آیات کو سودا کرتے ہیں. فصدوا عن سبیلہ, اور صد کا مطلب ہے روکنا, دیوار کھڑی کرنا, ہنڈر کرنا, تو وہ لوگ روکتے تھے اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو. انہم ساء, بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے, ما کانوا یعملون, جو وہ عمل کر رہے تھے, بہت ہی برا. The words of Allah have they sold for a miserable price,
and many have they hindered from his way, and Allah के वे से. Evil indeed are the deeds they have done. फिर आयत नंबर 10. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. لا يرقبون, وہ نہیں, رشتہ داری جو ہے کنشپ, اس کی بھی کوئی ان لوگ عزت نہیں کرتے, اس کو کچھ سمجھتے نہیں, اہمیت نہیں دیتے. لا يرقبون فی مؤمن, تو جو بھی مومن لوگ ہیں ان کے, اگر وہ جو رشتہ دار میں سے جو بھی مسلمان بن گئے, وہ مومن جو بن گئے, تو اب رشتہ داری کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمۃ, اور نہ ہی ٹریٹیز جو معاہدے کیے اس کا بھی کوئی ان کو لحاظ نہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو معتدون ہیں, یعنی کہ جیسے جو کہ اپنے ہر جو بھی بندش, جو راستے ہیں, جو باؤنڈ ہے, اس سب کو انہوں نے توڑ دیا ہے. یہ رشتہ داری کو بھی توڑ دیتے ہیں, ٹریٹیز کو بھی توڑ دیتے ہیں. In a believer they respect not the ties either of kinship or of covenant. It is they who have transgressed all bounds. 1258 اس کی نوٹ ہے. The catalogue of their sins being set out, ان کے گناہوں کی جو لسٹ ہے اب آ رہی ہے سامنے. It is clear that they were aggressors in the worst possible ways, یعنی کہ ان لوگ ظلم اور زیادتی کے اندر حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے. And war became inevitable, تو اب ان کے ساتھ جنگ کرنا جو ہے وہ بالکل, مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ اب وہ ضروری ہو گیا. پھر اس کی ہے اپنا 11, ہاں آیت نمبر 11. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. فَإِن تَابُوا, پھر بھی اللہ کا دیکھو رحم, کہ اللہ کہتا ہے یہ سب کے باوجود بھی اگر وہ توبہ کرتے ہیں, یعنی اگر ان کو مطلب احساس ہے اور وہ ریپینٹ کرتے ہیں, ان کو مطلب وہ جو لوٹ کے واپس آنا, مطلب توبہ کرنا. فَإِن تَابُوا, تو اگر وہ ریپینٹ کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں. توبہ کر کے واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور انہوں نے نماز قائم کی. وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کی. فَإِخْوَانُكُمْ, تو اب وہ تمہارے بھائی ہیں. فی الدین, دین کے اندر, یعنی وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ, تو اللہ فیصلہ کن آیات جو ہے وہ دیتا. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ, یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنی آیتوں کو بہت ہی کھول کے ایکسپلین کرتے ہیں, تفصیل سے بیان کرتے ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, تو اس قوم کے لیے جو سمجھے. یعلمون, جو علم رکھے, جو سمجھے. But even so if they repent, establish regular prayers and pay zakat, they are your brethren in faith. Thus do we explain the signs in detail for those who understand. یہ ڈیٹیل میں اللہ جو بیان کرتا ہے, اس کی نوٹ ہے 1259. The chance of repentance and mercy to the worst enemies is again emphasized. اللہ نے پھر سے اس بات کو ابھارا. ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھے, ابھی ہم دوبارہ پھر سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے توبہ کے لیے راستے کھلے ہی چھوڑے. اگر بندہ جب بھی اس کو احساس ہو جائے, اس کے اندر سے اس کا ضمیر جاگ جائے اور اسے احساس ہو جائے اور وہ ریپینٹ کرے, اس کو توبہ استغفار کرے, وہ تو اللہ کی مرسی, اللہ کا رحم جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہے. یعنی کہ توبہ کے لیے بھی اللہ نے بولا کہ تو ڈور کھلے ہیں, رحمت کے بھی دروازے کھلے ہیں. ٹو دا ورسٹ اینیمیز, یعنی کہ جو بدترین دشمن ہے اسلام کے, ان کے لیے بول رہا ہے اللہ. تو اس بات کو اللہ نے پھر سے کیوں ایمفسائز کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اللہ پاک بار بار اس کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے راستہ کھلا ہے.
اللہ کی رحمت جو ہے وہ سب کے لیے ہے اگر بندہ احساس کرے واپس آ جائے. In order that people with any understanding may not be misled into thinking that war was an easy or light matter. تاکہ انسان جو ہے وہ یہ نہ سوچے، لوگ جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ مطلب کہیں ان کو یہ بات سے دھوکہ نہ ہو جائے یا وہ اس پہ گمراہی پہ نہ آ جائے کہ جنگ جو ہے وہ زیادہ آسان تھا. اور جنگ بہت معمولی بات ہے، کچھ بڑی بات نہیں ہے، آف کورس بڑی بات ہے. This emphasis is balanced by the emphasis in the next verse on the causes which made war inevitable for those with any self-respect. تو یہاں پر جو بات کو جو چیز کو ابھارا جا رہا ہے اس کو آگے بیلنس کیا جا رہا ہے دوسری بات کو ابھار کے جو آگے کی آیت میں آئے گا، اور وہ ہے کہ جس میں جنگ کو ضروری کر دیا گیا، کمپلسری. کیونکہ جب وہ لوگوں کی حرکتیں اگر نہیں سدھرے گی تو پھر تم کو جنگ کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ یہ جنگ اب ضروری ہو گئی ہے. وار انیویٹیبل ہو گئی ان لوگوں کے لیے جن کے اندر ذرا بھی عزت نفس ہے، تو ان کے لیے اب یہ چیز کو کرنا ہی پڑے گا. تو اسی لیے جب اللہ پاک کوئی بھی بات کو جب بتاتا ہے کہ دیکھو اس کے لیے معافی کے دروازے بھی کھلے ہیں، توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں، رحمت بھی آئے گی، رحم بھی آئے گا، یہ سب چیز بتاتا ہے اللہ تاکہ بندہ جو ہے وہ پلٹ جائے، لوٹ کے آ جائے. لیکن اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر تو جنگ ضروری ہے نا.